رخ سارے ہیں نیلے، کانوں سے لہو بہتا ہے رخ سارے ہیں نیلے، یہ شکل ناباس کو دکھلاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اب آ جاؤ سکینہ، لپٹا ہے کھلے جیسے دعائیں میری کہنا، لپٹا کے کھلے جیسے دعائیں میری کہنا، ایک ننھی سی تربت جو کہیں پاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اب آ جاؤ سکینہ، بانوں کی صدا تھی کہ نہ تڑپاؤ سکینہ، آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صغریٰ نے کہا در نہیں آئے، اکبر نہیں آئے، صغریٰ نے کہا برا در نہیں آئے، اکبر نہیں آئے، بیمار بہن ان کو کہا ڈھونڈنے جائے، اکبر نہیں آئے، کیا جانیے کس بات پہ وہ مجھ سے خفا ہے، نظروں سے نہا ہے، یوں گھر سے گئے لوٹ کے پھر گھر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے، دم آنکھوں میں اٹکا ہے نظر، در پہ گھڑی ہے مرنے کی گھڑی ہے، کیا جانیے اب قبر میری کون بنائے،
اکبر نہیں آئے، جس راہ سے آنے کی خبر دے کے گئے تھے، سو وعدے کیے تھے، بیٹھی ہوں اسی راہ پہ میں آس لگائے، اکبر نہیں آئے۔ صغرا نے کہا اے برادر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے۔ میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب فضل صاحب کو۔ عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تنہا ہوں کھڑا دشتے بیاں میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر، پالا تھا جنہیں نازوں سے، سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے میں جوالال کے برچھی کی انی ہے، تھراتی زمیں ہے، تھراتی زمیں ہے، الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، دکھتا نہیں آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، شلوار پڑھ میں
درخواست کروں گا جناب مکرم رضوی صاحب سے تشریف لائیں. صلوات. ہمارے دیگر صلوات. سوز کے چند چند حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی. حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی. جس کو دوزخ کے عوض خود کی جاگیر ملی. اور کی ایسی نہ کسی پنج تن کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملی. اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملی. اور کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی. اور سمجھ لے چھوٹ کے زندان سے سکینہ کے سوا ہم اگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملی. ہم اگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملی. اور کی ایسی نہ کسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا سید ماہر حسین زد کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. آگے آ جائے جگہ ہے.
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد وآل محمد. اعزائے گرامی قدر، آپ لوگ مجھے معاف فرمائیں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہاں لا کے بٹھا دیا گیا ہے زبردستی، اور گن موجود ہے کہ اگر کوئی بولا یا صلوات بھیجی تو گن موجود ہے. اتنے سلام ہو گئے، اتنے سوز ہو گئے، نہ آہ میں نے سنی نہ واہ میں نے سنی، تو میں کیا سمجھوں. ایک لوگ ایک باوا جبل صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ السلام. دیکھیے بات ایسی ہے کہ صلوات بھیجنا اور صلوات کا سننا یہ وہ عبادت ہے کہ جسے وہی انجام دیتا ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت. ہر عبادت میں تصنع بناوٹ ہو سکتی ہے، مگر صلوات میں تصنع بناوٹ نہیں ہوتی ہے. جس کے دل میں محبت ہے وہی بھیجے گا، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی آپ کی اس عبادت میں شریک ہے. صلوات محمد و آل محمد. تھوڑی دیر فارسی میں گفتگو ہوگی، چونکہ آقا نے فرمایا ہے اور کچھ فارسی زبان حضرات اور کچھ مستورات موجود ہیں، لہذا کچھ دیر فارسی میں گفتگو ہوگی. اب فارسی میں گفتگو کرنے سے پہلے میں سوچ رہا ہوں جب اردو میں آپ سو رہے تھے تو فارسی پڑھوں گا تو اور زیادہ ہو جائیں گے. لیکن بہرحال صلوات بھیجتے رہیے گا اور متوجہ رہیے گا، اس لیے کہ خطیب کو پڑھوانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ متوجہ رہیں. صلوات محمد و آل محمد. آقا نے محترم عنایہ مبارکہ کے خیلے آئے معروف از سورہ جمعہ بادشاہ صلوات بھیج دیجئے. بھئی ایسے بھیجئے کہ مذکورات کے سننے مجلس شروع ہو گئی ہے. آپ نے محترم عنایہ مبارکہ سورہ جمعہ بادشاہ آئے دومی میں سورہ جمعہ ہاس خالق کائنات اعلان میں فرمایا خدایست کہ ایک نبی را
فرستاده در اهل مکه و نبی کار نبی چیست؟ کار اولین نبی این است که آیات الهیه را تلاوت می کند، تزکیه نفس می کند و تعلیم کتاب حکمت می دهد. پیامبر محمدن برائے تزکیه نفس، برائے کردار سازی انسان ہاں، برائے ہدایت انسان ہاں نبی اما تشریف آوردن کہ ہمیں انسان را می برند به طرف جنت، ہمیں انسان را می برند به طرف روشنی، ہمیں انسان را می برند به طرف ہدایت، یعنی از تاریکی خارج بکنن و به طرف روشنی ببرند. ان کار پیمبر معبود، لذا پیمبر ماں کے تشریف آوردن اولین اعلام پیغمبر چی بود؟ این بود قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بگید بجز خدا هیچی معبود نیست بجز خدا. یعنی ابتدای کلمہ اسلام چی بود کہ هیچی معبود نیست، نفی تمام خداہان را کر دے پیغمبر ماں، اور بعدن گفتے بجز خدا، بجز اللہ. یعنی اولا انکار ہمیں الہان را کر دے اور بعدن گفتے کہ بجز خدا، یعنی خدائی کہ کار ساز ہمیں کائنات ہست، خالق ہمیں کائنات ہست، مالک ہمیں کائنات ہست اور وحدہ لا شریک ہست. مانا اچھی مسئلہ ہی نے کہ پیغمبر آمد بود کہ ہمیں انسان ہاں خدا را بے پرستان، خدا را قبول بکنن. مقصد پیغمبر ہمین بود. چرا گفتے پیغمبر لا الہ ہیچی معبود نیست؟ بابا تو آمدی کہ مردم خدا را اقرار بکنے، چرا اول انکار میں گنی ہیچی معبود نیست؟ اول انکار ہمیں الہیان باطل میں گنے میگے کہ ہیچی نیست بجز خدا وحدہ لا شریک. مانا شک اولا انکار چرا انکار کر دے؟ ادھر پیمبر یک طریقہ تعلیم، یک طریقہ ہدایت یعنی مارا دادے کہ ببی مواظب باش، اگر شما می خواہی کہ اقرار حق بکنید، اگر شما می خواہی کہ اقرار خدا بکنید، خدایان باطل کے در دل تو ہستان یا تو می پرستی باطل آن را، اول باطل را از دل خود بیرون بکنید، دل را پاک بکنید، موقع کے قلب تو پاک می شود خدای برحق در قلب تو خواهد آمد. متوجہ ہستی؟ یعنی در یک دل حق و باطل جمع نمی شود. اگر دل تو یک هست، یک چیز در دل تو میمونه، یا حق میمونه یا باطل میمونه. اگر هر دورا در دست تو باشد مثل منافقہ میشی. لذا لازم هست که انکار خدایان باطل بکن، بعدم خدای برخ را اقرار داشته باشی. صلوات محمد و آل محمد. طریقہ تعلیم قرآن کے بینید کہ حضرت آدم آمدان اعلام خلافت آدم شد، ہمون وقت ابلیس بلند شد علیہ آدم آمده. مردم میگویند بابا تو بر منبر می آئی فقط ذکر حق بکنید، چرا اونهایی که مخالف بودن چرا ذکر اونها میکنید؟ بابا این طریق ہدایت خدا هست. اگر همین قرآن کے به دست ماها هست لازم بود که فقط ذکر آدم بکنه، فضائل آدم بکنه، فضائل نوح بکنه، فضائل ابراهیم بکنه، فضائل موسی بکنه، فضائل عیسی بکنه. چه احتیاجی بود کہ با آدم ذکر ابلیس، با حابیل ذکر قابیل، با نوح ذکر خانم نوح، با ابراہیم ذکر نمرود، با ابراہیم ذکر فرعون؟ یہ چه خبره؟ خدا میخواد که فضائل پیامبران را بیان بکنه. چرا اونهایی که علیه پیامبران بودن تذکرهشون کر دے؟ چرا کر دے؟ خدا میفرماید که اگر تو میخواهی که حق را قبول داشته باشید لازم هست که باطل را از دل خود بیرون بکنید و بفهمید که باطل چه بود حق چه بود.
موقع کے معرفت باطل می شود تو خود بخود به طرف حق خواهد آمدی. لازم صلاة محمد و آل محمد. لذا لازم مردم می گویند که شما تذکرہ می کنی، ذکر علی می کنی، ذکر علی بکنی، خوب ذکر علی بکنی شما، لیکن اونهایی که علیه علی بودن چرا ذکر اونها می کنی؟ بابا تقصیر ما نیست، از خدا بگیر کہ ذکر موسیٰ کر دی چرا ذکر فرعون کر دی، ذکر ابراہیم کر دی چرا ذکر نمرود کر دی. طریقہ ہدایت خدا هست که هر دو را بفهمید شما، هم تاریکی را بفهمید، هم روشنی را بفهمید، هم سفید را بفهمید، هم یعنی سیاه را بفهمید، هم هر دو را بفهمید. چون تا وقتی که سیاهی را نمیدونی اهمیت سفیدی در دل تو نمیاد، تا وقتی که بوی بد متوجه نمیشی به طرف بوی بد اهمیت خوشبو در دماغ تو نمی آید. لذا لازم هست که این اونهایی که بد بودن، خراب بودن، زشت بودن اونها را بفهمید. موقعی که اونها را میفهمی اهمیت حق پرستان را در دل تو خواهد آمد. مثلا موقعی که میبینی که اون زمان این طور بود که همه 360 بتان را میپرستن و در اون زمان ابو طالب بود که پرستش یک معبود میکرد، عبدالمطلب بود که پرستش یک معبود میکرد، عبداللہ بود که یک پرستش معبود میکرد، یعنی وحدہ لا شریک را میپرستید. اون موقع شما میفهمی که در اون زمان که 360 خدا را میپرستن ابو طالب و عبداللہ و عبدالمطلب بودن که وحدہ لا شریک را میپرستن چقدر سخت بود. صلاة محمد و آل محمد. آمن محترم، حق را قبول کردن خیلی مهمه، ولی بعد از قبول کردن حق بر حق باقی موندن مهمترین. چون ما یک مرتبه دلیل نشنیدیم ما آماده شدیم که ما حق را قبول میکنیم، ولی قبول کردن فقط کافی نیست. بعد از قبول کردن بر حق برقرار موندن این خیلی مهمه. مثلا اگر ما اسلام آوردیم خیلی مهمه، خوبه، ولی بعد از اسلام آوردن تا آخر دم در حال ایمان و اسلام بودن این مهمتر، خیلی مهمه. صلوات محمد و آل محمد. آقای محترم، مثلا شما حق را قبول داری، بر حق هستی شما، قبول داری شما، ولی بر حق موندن خیلی مهمه. دو نفر بودن، یک برادر، دو برادر بودن، یک پولدار بود، یک فقیر بود. پولدار که بود اون پایین زندگی میکرد، فقیر که بود اون بالا زندگی میکرد. متوجه هستی شما؟ اون که مالدار بود، پولدار بود، خیلی پول داشته و اولاد هم نداشت. این که فقیر بود، محب اهل بیت بود. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. کہ ان کے فقیر بود، بیچارہ بچہ زیادہ داشت، درآمد کم داشت، خیلی ضعیف حالش بود، فقیر بود. لذا ہر روز بین برادر ہر صورت بود. ان کے فقیر بود گفتے کہ بے بھی برادر ماں تو پول داری، ہمیں چیز داری، ہمیں دولت داری، ولی ایک روز دنیا را ترک میکنی و به خدمت خدا میرسی. این پول، این خونه، این همه چیز همینجا میمونه. ہم گفت وہاں پول دار کے بود، کافر بود، گفتے کہ ان اسلام تو را چی داد، چی داد ان اسلام؟ فقیر ہستی، پول نہ داری، غذا نہ داری، لباس نہ داری، ہچی نہ داری، تو لذا چی فائدہ داری اسلام ہے؟ تو بین ہر دو برادر این صورت بود. ایک روز این برادر فقیر رفته بیرون، چندی روز شده بود، روزی درآمد نشد و خیلی بچه گرسنه بودن. فکر کرد که ما امروز به خدمت برادر میریم و میگیم
کہ ما کفر اختیار میکنیم چون ہمیں اون گفت کہ نصف دولت خود را به تو میدیم اگر تو کافر میشی. ایشون فکر کرد که امروز ما میریم کفر اختیار میکنیم تا اون برادر من اس دولت به ما بده. این آمده خونه رسیده، موقع خونه رسیده، اون موقع دید که غذای خوش مزه تیار است به برادر کافر، در خونه برادر کافر. ایشون هم تصمیم گرفت که ما میریم و کافر میشیم. همون وقت اون برادر کافر فکر کرد کہ برادر کوچی کے پھول نہ دارے، لباس نہ دارے، غذا نہ دارے، بچے ذات دارے، لیکن چقدر عقیدہ محکم ہے راجب اسلام کہ فکر میں کنت کہ یعنی دنیا ترکمیشے ہمیں چیز ہمیجہ میمونے با انسان ہیچ چیز نمی ہیچ انسان ہیچ چیز زیرہ نمی برے. لذا اشن فکر کر کے برادر کوچی کا مت راس می گویا میں اسلام را قبول میں میں اسلام را قبول میں کنی، یعنی کافر نیت کر دے کہ میں اسلام را قبول میں کنی. واہ ان کے مسلمان بود اور نیت کر دے کہ میں کافر مشیم. ان مسلمون رفتے برائے اختیار کر دینے کفر بالا. ان کے یعنی کافر بود نیت اسلام کرتے آمد پائن بین پلہ ہر دو جم شدن، ہر دو جم شدن. برادر بزرگ گفتے کہ ان کے کافر بود گفتے کہ چی خبر ہے. ان کے مسلمان بود گفتے کہ ماں تصمیم گرفتیم کہ اسلام را ترک کنیم کافر میشیم و مذہب تو را قبول میکنیم نصف دولت مرا بده. ان کے کافر بود گفتے کہ بیبی ماں ہم یک تصمیم گرفتیم. اچھے گرفتی کہ ماں تصمیم گرفتیم کہ واقعاً کفر غلط ہے، اسلام مذہب برحق ہے، ماں مذہب اسلام را قبول میکنیم. ہمون وقت خداوند عالم ملک الموت را حکم کر دے کہ انتظار ہمین وقت بود روح ہر دورہ قبض بکن، روح ہر دورہ قبض بکن. ببینید همون وقت همون پله روح هر دو را قبض کرده ملک الموت. ان کے مسلمان بود در حالت کفر رفته، ان کے کافر بود در حالت اسلام دنیا را ترک کرده. ببینید فقط اسلام را قبول کردن کافی نیست، بعد از قبول کردن اسلام بر اسلام باقی مندن و در تا دم آخر در حالت ایمان مندن این هم خیلی مهمه. صلوات محمد و آل محمد. آپ لوگ صلوات دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائی چینل بدل چکا ہے، اردو کا چینل آ گیا ہے، آپ لوگ سے ایک صلوات اور بھیج دیجئے. عزیزان گرامی، یہ وہی آیت ہے کہ جس کی تلاوت میں نے کل بھی کی تھی، اور انشاءاللہ آخری پروگرام تک اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو اس کا سلسلہ جاری رہے گا. خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مکے میں رہنے والوں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان، میں نے کل عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نبی پڑھے لکھے تھے کہ نہیں. کل میں نے مثال وغیرہ بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج ایک حدیث پہ اکتفا کرتا ہوں، چونکہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ جب تک کہ اہل بیت کا آپ سہارا نہ لیں. محمد و آل محمد کے بغیر سوائے کالی سطروں کے قرآن کچھ بھی نہیں ہے. اگر محمد و آل محمد کے ساتھ لیں گے تو قرآن پھر اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اگر یہ قرآن، چونکہ خداوند عالم نے پہلے زمین سے چاہا کہ ہم قرآن تجھ پہ نازل کریں تو زمین نے کہا مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کو برداشت کر سکوں. پھر اللہ نے آسمان سے کہا
تو آسمانوں نے کہا کہ مالک ہم میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی طاقت کو قرآن کی عظمت کو برداشت کر سکیں. اے رسول یہ تمہارا سینہ تھا کہ جس نے قرآن کریم کے نزول کو برداشت کیا. تو سوچا آپ نے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن اتنا وزنی، اتنا اہم، اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی کہ قرآن کو برداشت کر سکے، آسمانوں میں طاقت نہیں تھی کہ قرآن کو برداشت کر سکے. حضور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے آپ 1 ٹن قرآن کریم لے جا کے پہاڑ پہ رکھ دیں، کہیں سے پہاڑ ہلے تو مجھے بتائیے گا. تو حضور مانا کیا ہے؟ خدا تو کہہ رہا ہے کہ اگر نازل ہوتا تو پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہاں ہم 1 ٹن قرآن جا کے رکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں، پہاڑ کا ایک ذرہ نہیں ہل رہا ہے. مانا کیا ہے حضور؟ عزیزان گرامی میں بالکل سامنے کی آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا میں ہوں 250 پاؤنڈ کا ہوں نہیں، بتا رہا ہوں آپ کو مثال کے طور پر. کبھی آپ سوچے مولانا 250 کے، تو بہرحال میں 250 پاؤنڈ کا ہوں. عزیزان گرامی اب آپ نے ایک تصویر لی اور اس کی 100 کاپیاں بنائی، آپ نے پورٹ فولیو میں رکھ لی. یعنی 100 ماہر حسین ہیں لیکن اسے ہاتھ میں لیے پھر رہے. عزیزان گرامی میں ہوں 250 پاؤنڈ کا اور وہ 100 ماہر حسین ہے، تو ہم نے وہ ماہر حسین نہیں مولانا، معاف کیجئے گا، وہ آپ کی تصویر ہے. تو عزیزان گرامی یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ان حروف کی تصویر ہے، اصل قرآن نہیں ہے. اصل قرآن ہے سینہ پیغمبر پر. وہ اتنا وزنی ہے خدا کی قسم کہ اگر ایک آیت اپنے جلال و جمال کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو زمین برداشت نہیں کر سکتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قرآن ہے نور، اور اس نور کو ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا ہے. میں مثال آپ سے دیتا ہوں کہ جس وقت کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہودی قوم تو آج بھی ضدی ہے، بڑی ضدی قوم، بڑی ہٹی قوم، کہا موسیٰ آپ کہتے ہیں خدا ہے تو ہم تو جب مانیں گے خدا ہے کہ خدا کو دکھائیے. جناب موسیٰ نے کہا کہ مالک میری قوم بڑی ضدی ہے، وہ یہ کہہ رہے میں کیا کروں؟ کہا کہہ دیجئے کہ خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں. پیغام دے دیا، قوم نے کہا واہ یہ کیا بات ہوئی، جو چیز ہو دکھائی نہ دے. پھر دوسرے دن یہ جواب ملا، کہہ دو تمہارے بس کی بات نہیں کہ خدا کو دیکھ سکتے. جب اصرار بڑھا تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی اتنی ہی ضد کر رہی ہے تو ان سے کہنا جو بھی چنیدہ لوگ ہیں بڑے جنہیں دعوی ایمان ہے انہیں لے آنا. ان سے کہنا ایک نور چمکے گا، اگر اس نور کو برداشت کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر اس نور کو برداشت کر لیا تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم خدا کو دیکھ سکتے ہو. ایک نور چمکے گا. کہا ٹھیک ہے. آگے پیغام جناب موسیٰ نے دے دیا. جب پیغام دیا جناب موسیٰ نے سب لوگ تیار ہوئے، کہا پاک و صاف ہو کے طاہر ہوگا پھر توبہ اللہ کر کے چلنا ہے سب کو. ہزاروں میں سے صرف 70 لوگوں کو چنا، اور چننے کے بعد جناب موسیٰ کوہ طور پر لے کر گئے. جب کوہ طور پر جناب موسیٰ لے کر گئے تو اب یہ ہوا کہ اب ذکر خدا میں مشغول ہو جائیں. جناب موسیٰ کے اصحاب جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں، ذکر خدا میں مشغول ہوئے کہ اب ایک بجلی چمکے گی، اگر اسے دیکھ لیا تو سمجھ لو خدا کو دیکھ سکتے ہو. اب جو وہ نور چمکا تو جیسے ہی چمکا سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے. پہاڑ سرما ہو گیا، پہاڑ سرما ہو گیا اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. حضور توجہ چاہتا ہوں، جناب موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، جناب موسیٰ اولو العزم نبی ہیں. موسیٰ بے ہوش، اصحاب ہلاک، پہاڑ کا ریزہ ریزہ، سب کچھ ہو گیا. اب جب تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ کو ہوش آیا، دیکھا سب مرے پڑے ہیں. کہ مالک یہ مر گئے، قوم تو مجھے مار ڈالے گی، میں تو وعدہ کر کے آیا تھا، تو قوم تو مجھے جینے نہیں دے گی. تو خداوند عالم نے تفاسیر میں ہے کہ ایک کلمہ جناب موسیٰ کو یاد کرایا. ایک کلمہ. جبریل آئے اور کہا صلوات محمد و آل محمد. آپ لوگ اندر آ جائیے، ادھر پر یہی جگہ ہے بھائی. سینٹر واقعی ابھی سینٹر میں تو کوئی مجمع ہی نہیں ہے. آئیے آئیے تھوڑا کھسک جائیے.
تو عزیزان گرامی قدر ایک اور صلوات بھیجیے. یعنی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا کہ اے موسیٰ یہ کلمہ ہے, اسے تم پڑھو اور پڑھ کے مردوں کا پھونک دو. عزیزان گرامی تصور شرط ہے, جبریل وہ کلمہ لے کر آئے اللہ کی طرف سے, جناب موسیٰ کو یاد کرایا, جناب موسیٰ نے اسے دہرایا, جتنے مردے تھے زندہ ہو گئے. حضور توجہ چاہتا ہوں کہ جبریل کون ہے؟ میرے مولا علی کا شاگرد ہے. توجہ چاہتا ہوں, میرے مولا کا شاگرد ہے. جبریل موسیٰ وہ ہے کہ جنہیں جبریل نے کلمہ تعلیم دیا, وہ ہے موسیٰ, اور جس نے جبرائیل کو تعلیم دی اس کا نام ہے علی. صلوات محمد و آل محمد. اور سارے مسلمان مانتے ہیں کہ جیسے اس کلمے کو دہرایا جناب موسیٰ نے 70 زندہ ہو گئے, تو حضور ایک کلمے میں جب 70 زندہ ہو سکتے ہیں, تو جس علی کو اللہ نے تمام کلمات کی تعلیم دی ہو, اگر وہ کسی مردے کو ٹھوکر مار کے کہہ دے کہ قم باذن اللہ, تو آپ کو کس بات کا شک ہوتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی یہ جو نور چمکا, گفتگو میری ہو رہی تھی کہ یہ جو نور چمکا اس کی خصوصیت کیا تھی؟ پہاڑ پہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتے ہیں, مٹی ہوتی ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. نور کی تاثیر کیا تھی کہ جیسے ہی نور کی شعائیں پڑھی اور شعاؤں کے پڑھتے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ نور کی تاثیر ہے حضور. حضور اب جہاں بھی یہ خصوصیت دیکھیں آپ تو سمجھ لیجئے گا نور ایک ہے, چاہے وہ کوہ طور پہ ہو, چاہے وہ کعبے میں ہو. حضور وہاں بھی نور پڑا تو چورا چورا ہوا, اور یہاں دیوار پہ جب فاطمہ بنت اسد قریب آئیں اور نور علی پڑا تو دیوار نے جگہ دے دی. اور مولا نے فرمایا جو کوہ طور پہ چمکا تھا وہ میرا نور تھا. توجہ چاہتا ہوں, وہ میرا نور تھا. تو حضور جب قرآن ناطق کے نور کا یہ عالم ہے, قرآن ناطق نے بتا چکے اہل بیت ہے قرآن ناطق اور قرآن ہے قرآن صامت. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ قرآن کا وزن کیا ہے, کہ اگر ایک چھوٹ پڑ جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. تو حقیقی قرآن ہے نبی کے سینے پر, حقیقی قرآن اہل بیت کے سینے پر. اگر وہ اشارہ کر دے تو آفتاب پلٹ جائے گا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. صلوات محمد و آل محمد. تو حقیقی قرآن تو نبی کے پاس ہے, حقیقی قرآن تو قلب اہل بیت پر ہے. وزن قرآن وہ بتائیں گے, اہمیت قرآن وہ بتائیں گے. عزیزان گرامی 2 دفتیوں کے درمیان جو لکھا ہوا اس کا نام قرآن نہیں ہے, وہ تو تصویر قرآن ہے, حقیقت قرآن نہیں ہے. اس نے کہا ہر سورے کی ایک نورانی شکل ہے, ہر سورے کی ایک نورانی شکل ہے. ایک سورہ ہم کی نورانی شکل ہے, بقرہ کی نورانی شکل ہے, ہر سورے کی نورانی شکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو ہر سورہ اپنی شکل میں ظاہر ہو کر آپ کی وحشت قبر کو دور کرے گا. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. عزیزان گرامی قرآن کریم بغیر اہل بیت سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو قرآن آیا ہے تزکیہ نفس کے لیے, نبی پاک آئے ہیں تزکیہ نفس کے لیے, ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھنے کے لیے, ہمیں نعمتوں کے راستے پر لے جانے کے لیے یہ قرآن کریم آیا ہے. نبی پاک آئے ہیں, اہل بیت آئے ہیں, اور اسی لیے قرآن کریم نے چونکہ صداقت کا پیغام دیا ہے, حق کی طرف بلایا ہے, اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کا وعدہ کیا ہے. چونکہ نبی آئے ہیں اس لیے کہ گمراہی سے لوگوں کو نجات دلائیں, نبی آئے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جائیں. تو یہ سچا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کا. چنانچہ اعلان کیا خداوند عالم نے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی صاحبان ایمان ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ متقی بنو. اور پھر کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو عزیزان کرام ایک بات قابل غور ہے کہ جب ایمان لے آئے تو پھر تقوی کا مطالبہ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ جب تک تقوی نہیں ہوگا تم سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ تم پہلے متقی بنو تب سچوں کے ساتھ ہوگے. اور ایک بات میں چاہتا ہوں، قرآن کریم میں کی شروع کی آیت پڑھیے آپ، سورہ بقرہ کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. تو قرآن نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، اور دوسری جگہ کہا کہ ہدایت پائیں گے کون؟ متقین سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کرے. یعنی قرآن ہدایت متقین کے لیے، امام ہدایت متقین کے لیے، نبی ہدایت متقین کے لیے. عزیزان گرامی آپ اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلی گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ دوسری گواہی، اور تیسری گواہی کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر و امام المتقین. حضور معنی کیا ہوئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی امیر ہے مومنین کے، امیر ہے مومنین کے، اور امام کس کے؟ متقین کے. تو حضور علی امام متقین کے ہیں. تو اگر علی کی امامت کو تسلیم کرنا ہے تو پہلے تقوی تو اختیار کیجئے، تبھی تو علی کی امامت کا فائدہ پہنچے گا. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. اب حضور سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کے معنی کیا ہے؟ حضور سچے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مطابق واقعہ گفتگو کرے وہ ہے سچا. مثلا رات ہے، بلب جل رہے ہیں، مطابق واقعہ گفتگو، تو مجھے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا بھائی رات ہے، بلب جل رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ مجھے؟ سچا کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو اور جو مطابق واقعہ گفتگو نہ کرے وہ ہے جھوٹا. تو اگر یہی سچے ہیں تو پھر ایسے سچے تو آپ کو نام مسلم میں بھی مل جائیں گے بہت سے، کہ جو مطابق واقعہ گفتگو کرتے. تو کیا ان کے ساتھ ہونے کو کہا گیا ہے؟ منافقوں میں بھی مل جائیں گے، مشرکوں میں مل جائیں گے، کافروں میں مل جائیں گے، اہل کتاب میں مل جائیں گے. جو مطابق واقعہ گفتگو کرتے بے شمار ملیں گے آپ کو ایسے. تو کیا ایسوں کے ساتھ کہا گیا تھا؟ نہیں. فقط ایسے سچے نہیں جو مطابق واقعہ گفتگو کرتے ہوں. یہ تو سچ کی ڈیفینیشن ہے. وہ سچے چاہیے جو مطابق واقعہ گفتگو بھی کرتے ہوں، لیکن اگر گفتگو کرے تو واقعہ ان کی گفتگو کے مطابق رونما ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں. اگر ایک ماں کہتے بچوں سے شب عید کہ تمہارا لباس آنے والا ہے، تو چاہے رضوان جنت کو درزی بننا پڑے لباس آ جائے. عزیزان گرامی اگر نانا کہہ دے نواسے سے کہ ہرنی آنے والی ہے بچہ لے کر، تو ہرنی بچہ لے کر آ جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سچے ہیں، ایسے ہیں کہ اگر کہہ دے تو وہی ہوگا جو انہوں نے کہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. حضور یہ تو ایسے سچے ہیں کہ اگر کہہ دے کہ شیر قالین ہے، کہاں مولا یہ شیر قالین ہے، اشارہ کرنے تو واقعی شیر ہو جائے. تو یہ ایسے سچے کہ اگر نہ ہونے والی بات کو کہنے تو ہو کر رہے گی. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. حیدری. حضور یہی تو وجہ تھی کہ جس وقت کہ انہوں نے میدان مباہلہ میں قدم رکھا ہے اور پادریوں نے اپنے جوانوں کو معین کیا تھا، دیکھ کے بتاؤ کون آیا ہے میدان میں. تو انہوں نے کہا کہ آ گئے میدان میں مسلمانوں کے نبی. کا کون کون ساتھ میں؟ کہا نبی ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا وہی علی ہے جن سے آپ لوگوں نے سوال پوچھے تھے یار. کہا ٹھیک ہے. کہا وہ جو بچے نبی کی گود میں کھیل رہے تھے وہ ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا اور کون ہے؟ کہا نبی کی بیٹی. نبی کی بیٹی. کہا اور کوئی ہے؟ کہا نہیں. کہا امت نہیں ہے، اصحاب پیغمبر نہیں ہے؟ کہا نہیں. کیا جواب دیا ان کا؟ جتنے بھی بڑے بڑے تھے علماء وہ کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟
मुबाहला क्यों नहीं करेंगे आप? तय करके आए हैं, दुनिया में ऐलान हो गया है कि ईसाई उलामा का और मुसलमानों के नबी का मुबाहला है, पूरी दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं, पूरी कौम की जिल्लत और रसवाई हो जाएगी। आपने अगर इतने ही डरे हुए थे आप और अपने इल्म की इतनी ही हकीकत मालूम थी तो तुमने मुसलमानों के नबी से मुबाहला कैसे तय किया? अब तो इज्जत की बात है, मुबाहला होके रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुबाहला नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाएगा। क्यों? क्या कहते, तारीख में क्या लिखा है? उन्होंने, उनके तमाम उलमा ने कहा, खुदा की कसम, कसम खा के कहते, खुदा की कसम, हम वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर न होने वाली बात को कह दे तो होकर रहेगी। ये पहाड़ जगह नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर ये कह दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। सितारे नहीं टूट सकते, अगर ये कह दे तो सितारे टूट जाएंगे। बारिश नहीं हो सकती बगैर हुक्म खुदा के, अगर ये इशारा कर दे तो बारिश हो जाएगी, जमीन में जलजला आ जाएगा, दुनिया तहबाला हो जाएगी। यानी ईसाई है मगर नबी के मौजूद पर यकीन रखता है। हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, यानी ईसाई होकर हमारे नबी के मौजूद का कायल है। ये कैसा मुसलमान है जो अपने नबी को नबी भी मानता है और मौजूद का कायल भी नहीं है? भाई कोई खजाने में जरा ताकतवर सलावात है दो भेज दीजिए। लेकिन काबिल और बात यह है कि मुबाहले में नबी पाक पहुंचे, कौन नया था? आखिर नबी से ईसाई मिले थे नहीं मिले थे? नबी पाक से मिले थे, तभी तो मुबाहला तय किया था। मौला कायनात से जाके सवाल किया था कि आपके नबी ने हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? मौला ने पूरी वजह बताई थी कि यूं सलाम का जवाब नहीं दिया, हसन हुसैन को खेलते हुए देखा था। आखिर ये मामला क्या है कि मुबाहले में देख के घबरा गए? हुजूर मुझे कहने दीजिए असल बात क्या है। मदीने में देखा था, अली को अलग देखा था, नबी को अलग देखा था, हसन को अलग देखा था, हुसैन को अलग देखा था, और फातिमा को तो देखा ही नहीं था। लेकिन जब देखा कि फातिमा मरकज में बैठी है और चारों तरफ नबूवत और इमामत के परवाने हिफाजत कर रहे हैं, नबूवत और इमामत जो है हिफाजत कर रही है, उस वक्त में अलग अलग नूर को देखना और बात है। अब मरकज फातिमा के साथ साथ नूर इमामत और रिसालत को देखा, तो जो नूर की ताबिंदगी को देखा तो मार्फत के दरवाजे खुल गए, उन्हें अंदाजा हो गया कि ये वो नूर है कि अगर हुक्म दे दो कायनात इधर की उधर हो जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, ये अज़मत फातिमा ज़हरा है कि जब वो रिसालत के साथ आ जाती है और इमामत के साथ आ जाती है तो दुश्मन शिकस्त का इकरार कर लेता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन एक बात मैं आपसे मालूम करता हूँ, वो ये है कि क्या नबी पाक आते, असहाब को लेके आते तो क्या मुबाहला नहीं जीतते? बताइए, जीतते कि नहीं जीतते? 100% जीतते, 100% जीतते। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? आयत कह रही है फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी हम सब मिलके झूठों पर खुदा की लानत करें। तो हुजूर लानत मुस्तहिक देखती है। तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर जब लानत की जाती तो जो भी झूठा होता लानत उसकी तरफ मुड़ती, चाहे इस्लाम वाले होते चाहे गैर इस्लाम वाले होते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसलिए क्योंकि ऐसे तो बहुत से थे कि दिल में कुछ था, जबान में कुछ था, लेकिन जब लानत चलती तो ये नहीं देखना था, उसे तो दिल को देखना था, जबान को नहीं देखना था। तो आबरू इस्लाम भी तो रखना थी हुजूर, ये कोई मामूली काम नहीं था। तो लानत देखते मुस्तहिब। एक बात, दूसरी बात यह है कि नबी पाक लाते साहब को तो जरूर जीतते, जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं जीतते, चूंकि तो सदाकत नबी की थी, इनकी नहीं थी, मगर जीतते जरूर। मगर क्या होता, वो मुकाबले पर आते, गुफ्तगू होती, बद्दुआ होती, अजाब होता, लोग मारे जाते। नबी बताना चाहते, देखो अगर असहाब को साथ लेकर आता हूं तो मुखालिफ को मुकाबले पे आने की ताकत पैदा होती है। तवज्जो चाहता हूं, मेरे साथ नहीं आए आप लोग। अगर असहाब को लेके आता तो
تو مقابل میں یعنی سامنے والے کے دل میں مقابلے کی ہمت پیدا ہوتی. لیکن یہ میرے اہل بیت ہیں، جب میں انہیں لے کے آتا ہوں تو یہ بغیر مقابلے پر آئے ہوئے اپنی ہار کو مان لیا کرتے ہیں. محمد وآل محمد. فیضانی گرامی، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ ایک ہے مطابق واقع، جو مطابق واقع گفتگو کرے عام نگاہوں میں ڈکشنری کی روح سے وہ سچا مانا جاتا ہے. تو دیکھیے ایک بات اور میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ بات سچی ہو اور کہنے والا بھی سچا ہو تو یہ ہے سچ. بات بھی سچی اور کہنے والا بھی سچا، یہ ہے سچ. اور بات ہے جھوٹی اور کہنے والا سچا، یہ ہے تقیہ. اور بات ہے سچی اور کہنے والا ہے جھوٹا، یہ ہے نفاق. حضور بات سچی مگر کہنے والا ہے جھوٹا. بھائی لا الہ الا اللہ سچی بات ہے کہ نہیں، مگر دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، دل سے انکار ہے، زبان سے اقرار ہے، تو بات سچی ہے مگر کہنے والا جھوٹا، یہ ہے نفاق. اور بات جھوٹی ہے کہنے والا سچا ہے، یہ ہے تقیہ. اور بات سچی ہے کہنے والا سچا ہے، یہ ہے صداقت. تو عزیزان گرامی، تقیہ کا معنی کیا ہے؟ تقیہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، یا مومن کی جان کو بچانے کے لیے، یا نبی کی جان کو بچانے کے لیے صداقت پہ پردہ ڈال دے، کچھ اور کوئی چیز دوسری اظہار کرے، اس کا نام تقیہ ہے. اس کا نام تقیہ ہے عزیزان گرامی. اب جب ہم یہ چیز کہتے ہیں، دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے جو صرف ہمارے مذہب سے مخصوص ہے. ایک تقیہ ہے، ایک بدا ہے، ایک رجعت ہے، اور بھی ایک دو چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فقط و فقط ہمارے مذہب سے مخصوص ہے. تقیہ ابھی عرض کروں گا اس کے بارے میں. رجعت جو امام کی شہادت کے بعد، یعنی امام زمانہ کی شہادت کے بعد جب حضور پاک اور دیگر ائمہ آئیں گے، اسے رجعت کہا جاتا ہے. انشاءاللہ کسی مجلس میں امام زمانہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تو اور تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن آپ لوگ ذرا سنبھل کے آئیے گا، اس لیے کہ اس میں ڈرانے والی چیزیں بھی ہوں گی. صلوات محمد وآل محمد. ایک بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب ہم لفظ تقیہ کہتے ہیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں بھائی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تقیہ تقیہ کرتے ہیں، یہ تو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالی آپ نے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہماری کوئی بات بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ خدا نے بھی نبی کو بچانے کے لیے تقیہ کیا اور نبی نے بھی اپنے اسلام کو بچانے کے لیے تقیہ کیا، اپنے دین کو بچانے کے لیے. زیادہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے. جناب ابراہیم کا زمانہ ہے. نمرود کو لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. اب نمرود جو کہ اپنے کو خدا مان رہا ہے اور بہت بڑا خدا مان رہا ہے، اسے فکر ہوئی، لیکن اس نے یہ نگاہ رکھی کہ اگر کوئی غیر معمولی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کرا دیا جائے. نگاہ رکھے ہوتا اس زمانے میں جناب ابراہیم کی والد کا جناب ابراہیم تشریف لے آئے. آثار حمل بالکل نہیں ہے، بالکل دکھائی نہیں تھی. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب عورتیں بیمار ہوتی تھیں تو شہر کے باہر چلی جایا کرتی تھی. ہر ایک کا گھر شہر میں ہوتا، شہر کے باہر ہوا کرتا تھا جتنے بڑے بڑے لوگ تھے. تو ظاہر بڑا خاندان تھا، اچھے خاندان سے تھی. لہٰذا جناب ابراہیم کی والدہ نے کہا میں بیمار ہوں، لہٰذا وہ چلی گئی. میں کہوں گا اے مادر ابراہیم صاحب کہہ دیجیے ولادت ہونے والی ہے، یہ کیوں بیماری کا بہانہ کر رہی؟ کہا اگر ظاہر کر دوں تو نبی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. دیکھیں آپ، یہ حقیقت تو پردہ ڈالا جا رہا ہے حکم خدا سے کہ نبی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی تو چند روز جناب ابراہیم کی والدہ وہاں رہی. حضور 3 دن کے تمام تفسیریں لکھتی ہیں، جس میں تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ 3 دن کے حضرت ابراہیم ایسے لگ رہے تھے جیسے 1 مہینے کا بچہ، جیسے 1 مہینے کا بچہ. جناب ابراہیم کی والدہ رہی تقریباً 2 ہفتے وہاں رہی ہیں. 2 ہفتے کے جناب ابراہیم ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ 3 سال کا بچہ. 2 ہفتے کا حضرت ابراہیم. عزیزان گرامی قدر، جناب ابراہیم کو چھوڑا. جناب ابراہیم کی والدہ نے تفاسیر بتاتی ہیں
کہ جناب ابراہیم کے ہاتھ سے اللہ نے دودھ کو جاری کیا انگوٹھے سے، اور وہ دودھ کو انگوٹھے کو چوستے تھے اور اس سے ان کی تربیت ہوتی تھی۔ سارے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم کی والدہ چھوڑ کے آ گئی اور تقریباً 1-2 مہینے تک رہی الگ۔ حضور یہ وہ عالم ہے کہ بچے ہیں ابراہیم، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دودھ پلانے والا نہیں ہے، انگوٹھے سے دودھ جاری کیا اللہ نے، ابراہیم کو پالا اللہ نے۔ اور جب جناب ابراہیم کی والدہ کچھ عرصے کے بعد گئی تو چند مہینے کے ابراہیم 12 سال کے بچے کے برابر لگ رہے تھے۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، جناب ابراہیم اپنے انگوٹھے کے دودھ سے پلے بڑھے، پروان چڑھے، سب کو یقین، یعنی انہی کا انگوٹھا ہے، اسی کو پیا، اسی سے ان کی تربیت ہوئی، اسی سے انہیں غذا ملی، سب کو یقین۔ اگر ہم نے کہا کہ حسین کی تربیت نبی کے لعاب دہن سے ہوئی تو آپ کو شک ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ایک اور سوال بھیج دیجیے۔ تو جب جناب ابراہیم کی والدہ پہنچی ہے دوبارہ تو کیا دیکھا کہ چند مہینے کے ابراہیم 12 سال کے نظر آ رہے تھے۔ سارے مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے۔ حضور ابراہیم کون ہے؟ پیشانی جناب خطی مرتبت پر آئے ہوئے پسینے کا ایک قطرہ، یہ ہے ابراہیم۔ ان میں کتنی طاقت ہے کہ اللہ نے ان میں وہ پاور دے دی، وہ کمال دے دیا کہ چند مہینے کے ابراہیم 12 سال کے نظر آئے۔ تو جو خدا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ چند مہینے کے ابراہیم کو اتنا بڑا کر دے کہ 12 سال کے نظر آئے، کیا اس اللہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سینکڑوں سال کے امام زمانہ کو 40 سال کا نظر آئے ایسا بنا دے؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ عزیزان گرامی، تو یہ جناب ابراہیم ہے۔ جب جناب ابراہیم کو ان کی والدہ لے کر آئی، آزر نے کہا یہ کون ہے؟ پہلے تو چھپایا، اس کے بعد کہا کہ اگر راز کو راز رکھو تو بتاتی ہوں، یہ میرا بیٹا ابراہیم ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب تو تم نے غلطی کر لی، لیکن کسی سے بتانا نہیں، کہنا نہیں، اس لیے کہ میں تو اس کا بت بناتا ہوں اور اس کا خاص آدمی ہوں، وزیر ہوں میں اس کا، نمرود کا، وہ تو مجھے ختم کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب جناب ابراہیم آ گئے تو کہا اچھا بھائی جب تم آئے ہو تو میرا کام کرو۔ یہ مشہور بت پرست تھا، مشہور بت سازتا، بت بناتا تھا، اور اس کے بت بڑے مقبول ہوتے تھے کہ جس کی کوئی دعا کبھی قبول نہ ہو، آزر کے بتوں کو لے کے دعا مانگ لو قبول ہو جائے۔ تو کہا ابراہیم تم جاؤ اور ان بتوں کو لے کر جاؤ، بتوں کو لے کے جانے کے بعد انہیں بیچو بازار میں جا کے۔ اب معاملہ ہے نازک، کیا کریں ابراہیم حضور، کیا کریں؟ انکار کرے تب بھی مصیبت ہے، اقرار کرے تب بھی مصیبت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نے پہلے تو بہانے کیے کہ نہیں مجھے نہیں جانا، یہ نہیں جانا۔ جب زیادہ اصرار کیا کا ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ لائن سے بتوں کے گلے میں رسی باندھی، لائن سے، اور گلی میں گھسیٹتے آواز دے رہے ہیں بھیا بت لے لو، بت لے لو۔ یہ وہ خدا ہے کہ جو اتنے مجبور ہیں کہ اپنے گلے کی رسی نہیں کھول سکتے، یہ وہ خدا ہے جو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ وہ خدا ہے جو اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے، اگر پھر بھی تم چاہتے ہو تو لے لو ان کو، یہ جھوٹے خدا ہیں۔ حضور اس طریقے سے انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا، عادت تک گفتگو پہنچی، بات پہنچی۔ کہا بھیا ہم باز آئے، تم گھر میں بیٹھو، ہم اپنے طریقے سے انہیں بیچیں گے۔ حضور یہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ دیجیے کھل کے کہ میں رسول ہوں، وحدہ ولا شریک کی پرستش کے لیے آیا ہوں، اس کا کلمہ پڑھوانے کو آیا ہوں، میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا۔ کہا اگر یہ کہہ دوں تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ حضور اس حقیقت کو چھپانے کا نام تو تقیہ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اب حضور ان کی عید آتی ہے نمرودیوں کی، سارے نمرودی چلے جاتے ہیں عید منانے کے لیے، بت کدے کو بالکل تیار کیا گیا، بالکل سجایا گیا، آراستہ کیا گیا، روشنیاں کی گئی، سب کچھ کیا گیا، اور سارا سب کچھ کرنے کے بعد جب سب چلے گئے، جناب ابراہیم سے کہا گیا چلو، کہا مجھے نہیں جانا، آپ لوگ جائیے، میری عید نہیں۔ جب سب چلے گئے، ابراہیم آئے، کلہاڑی لی، تمام بتوں کو زخمی کر دیا، کسی کا ایک توڑا ہاتھ، کسی کا دوسرا توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا پیر توڑا، اس طریقے سے کیا، اور کلہاڑی کو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، اور گھر میں آ
کے آرام سے سو گئے. اب جب وہ عید منا کے آئے کہ بھائی سال بھر کی دعائیں مانگنا ہے, کسی کے سر میں درد ہے تو اس کی دعا مانگنا ہے, کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہے تو اس کی دعا مانگنا ہے, کسی کے پیر میں تکلیف ہے اس کی دعا مانگنا ہے, کسی کے ہاتھ میں درد ہے اس کو مانگنا ہے. لیکن جب پہنچے ہاتھ کے درد کے لیے, وہاں خدا صاحب کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. پہنچے آنکھ کا درد لے کر, دیکھا تو خدا صاحب کی ایک آنکھ خود غائب ہو گئی ہے. حضور والا جب دیکھا تو اس کا یہ تو بڑی مصیبت آ گئی بھائی, ہم کیا کریں, یہ تو ہمارے لیے بدشگونی ہے, ہمارے خدا زخمی ہو گئے. ہائے ہائے کتنے مجبور پتہ ہے, زخمی ہو گئے. بات پہنچی کس نے کیا, کہا وہی ہو گئے ابراہیم, وہی ہو گئے ابراہیم, اسے بلایا جائے. جناب ابراہیم کو بلایا گیا. نمرود نے کہا کیا معاملہ, کہا تم نے ہمارے خداؤں کے ہاتھ پیر توڑے. کہا کس نے کہا سچ بتاؤ کس نے کیا کہا. کہا بھائی اس بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی پڑی ہے, اسی نے کام تمام کیا. یہ بڑا تھا, چھوٹوں کو مارا اس نے, خود سلامت ہے. اگر کسی غیر نے کام کیا ہوتا تو اس کا بھی تو ہاتھ پیر ٹوٹ تھا. یہ بیچارے چھوٹے تھے, ان کو مار پیٹ کے بیٹھ گئے آرام سے. کہا ابراہیم کچھ ہوش میں ہوگا, کیا ہوا. کہا کہیں بت بھی بولا کرتے ہیں, کہیں بت بھی چلا کرتے ہیں, کہیں بت بھی مارا کرتے ہیں کسی کو. کہا واہ کیسا خدا ہے تمہارا کہ نہ بول سکتا ہے, نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. کہا پوچھو پھر اسی سے کس نے کیا. کہا کہیں بت بولتے ہیں. کہا پھر ایسا خدا کو کیوں مانتے ہو جو بول نہ سکے, جو اپنی تکلیف کو خود بیان نہ کر سکے, وہ تمہاری تکلیف کو کیسے دور کرے گا. اب یہ تو حیرت میں رہ گیا, معاملہ کیا بھائی. اس نے کہا ابراہیم تو میں نے کام کیا. کہا کیسے بھائی, میں نے کیسے کام کیا. کہہ دو ابراہیم کہ میں نے کیا. کہہ دوں تو پھر رسالت خطرے میں پڑ جائے. حضور رسالت کو بچانا ہے, لہذا حقیقت کو پردہ ڈال رہے ہیں تاکہ چھپی رہے حقیقت, بات بھی ہو جائے, جھوٹ بھی نہ ہو, اور حقیقت محفوظ رہ جائے. صلوات محمد و آل محمد. اب گفتگو ہوئی, بحث ہوئی. کہا بتاؤ تمہارا خدا کون ہے ابراہیم, اب ہم تمہیں قتل کریں گے. کہا اچھا مجھے قتل کرو, قتل کر دو کوئی بات نہیں. کہا تمہارا خدا کون ہے, تم مجھے خدا نہیں مانتے. کہا نہیں مانتا, میں اس کو مانتا ہوں جو تیرا بھی خدا. کہا میرا تو کوئی خدا نہیں, کہا ہے تیرا خدا. کہا اچھا تمہارا خدا کون ہے. کہا میرا خدا وہ ہے. جناب ابراہیم نے کہا جو حیات بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. اس نے دو آدمیوں کو بلایا, ایک بے گناہ ایک گناہگار. جو اس کے قانون میں, نمرود کے قانون میں گناہگار تھا, واجب القتل تھا, اسے بلایا, اسے معاف کر دیا. کہا دیکھو ہم نے اسے زندگی دے دی, اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی, ہم نے دے دی. اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا. کہا ابراہیم دیکھو اسے حیات چاہیے تھی, زندہ رہنے کا حق تھا, ہم نے اسے موت دے دی. جناب ابراہیم نے مسکرا کے کہا کہ نادان اگر تو اتنے ہی پاورفل ہے تو اس مردے کو زندہ کر کے بتا دے, اس مردے کو زندہ کر دے. اب وہ ہکا بکا رہ گئے, دیکھتا رہا جناب ابراہیم کی طرف. جناب ابراہیم مسکرا رہے ہیں. کہا کہ اچھا اور دلیل بتاؤ. کہا میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. ایسا نہیں گرامی, میرا دل چاہتا ہے جناب ابراہیم سے کہوں ابراہیم سوچ کے گفتگو کیجئے. اس نے کہا آپ نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے, اللہ وہ ہے جو مغرب سے آفتاب کو نکال سکتا ہے. اے ابراہیم کہیں آپ کی اولاد میں کوئی ایسا نظر آ گیا کہ جس نے ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ زندہ کر دے. آپ کی اولاد میں علی جو زندہ کرے گا, آپ کے اولاد میں علی جس کے لیے نماز کے لیے سورج پلٹ کے آئے گا, تو پھر کیا ہوگا. کہا نادان نبی کی بات میں کوئی جھول نہیں ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی ہے, میرا علی خود بتا دے گا. اگر علی سورج کے پلٹنے پر نماز پڑھے تو سمجھ لینا وہ خدا ہے جس نے سورج کو پلٹایا ہے. عزیزان گرامی اور کہا کہ دیکھو اگر مردہ زندہ کرتے ہو کہے قم باذنی تو سمجھنا علی خدا ہے, اور اگر کہے قم باذن اللہ تو سمجھ لینا وہ خدا ہے جس نے علی کو بھی بنایا ہے. صلوات محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں آپ پوری سیرت پاک کو دیکھ لیں، آپ پورے انداز کو دیکھ لیں آپ کہ کسی بھی منزل پہ جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اس لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کو بچانا تھا، پیغام خدا کو بچانا تھا، لوگوں کو ہدایت کرنا تھی. تو اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے کہ پیغام آگے بڑھے، اسی کا نام تقیہ ہے کہ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سچ بولنے میں نبی کی جان خطرے میں آ جائے تو سچ کو چھپانے کے لیے کوئی مصلحت آمیز فقرہ بولنے کے بعد حق کو بتایا جاتا ہے. جیسے کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ اس بڑے مجھ سے پوچھو. حضور یہی منظر مجھے شب ہجرت نظر آیا، جس وقت کے مولا بستر پہ سو رہے ہیں اور باہر کفار گھیرے میں 40 خون کی پیاسی تلواریں ہیں. علی بستر رسول پہ سو رہے ہیں، بڑی شان کے ساتھ سو رہے ہیں. حضور اعلان کے ساتھ دو چیزیں اللہ نے علی کے بارے میں جتنی اعلان کے ساتھ کی ہے دوسری کوئی چیز اتنی اعلان کے ساتھ نہیں کی. ایک تو علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، پہلا اعلان، اور دوسرے شب ہجرت سوئے اس کا اعلان. توجہ چاہتا ہوں حضور، یہ کعبے میں ولادت کیوں کی اللہ نے؟ بھائی ایک طرف جناب عیسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ کی جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کہا جناب مریم سے آپ پر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ عبادت خانہ ہے، آپ جائیے. مالک انہیں تو نے باہر کر دیا ولادت کے وقت، اور علی کی ماں تو ولادت میں وقت بلا لیا. یہ کیا فرق ہے؟ یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم، مریم معصوم، مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ آواز دے گا کہ عیسیٰ کو خانہ خدا سے باہر نکالا ان کی والدہ کو ولادت کا. کیوں؟ توحید کو بچانے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں. اور علی کی ولادت کعبے میں کی، وہ بھی توحید کے بچانے کے لیے. اب مسئلہ کیا ہے حضور؟ توجہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے آواز دی نادان تو جانتا نہیں کہ جو باہر پیدا ہونے کی صورت میں کہ عیسیٰ باہر پیدا ہوئے صرف اس بیس پر کہ باپ نہیں تھے، خدا کا بیٹا مان رہے ہیں. تو اگر بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے تو کہتے تھے اللہ کے بیٹے تھے، تبھی تو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا. تو میں باہر کر کے بتا رہا ہوں کہ بیٹے نہیں ہیں، بندے ہیں. سلام علی محمد وعلی محمد. تو اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے وقت ولادت مریم کو باہر کر رہا ہوں. مالک پھر یہاں کیوں بلا رہا ہے علی کی والدہ کو کعبے کے اندر نئے دروازہ کھول کے؟ کہا تم جانتے نہیں ہیں، اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ علی پیدا ہوئے دنیا دیکھ لے. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کل کو نصیری خدا مانیں گے، تو انہیں بتانے کے لیے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہو خدا نہیں ہوتا، خدا تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور علی کو کعبے میں پیدا کر کے بتا رہا ہوں کہ جس نے پیدا کیا ہے علی کو وہ خدا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. عزیزان گرامی، انہی کے ساتھ کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین ہے، جمع ہے، یعنی سچوں کا ایک گروہ ہے جس کے ساتھ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ہر دور میں سچے رہے عزیزان گرامی، اور یہ سچے نبی کے بعد 12 سچے. آپ عدالت خدا دیکھیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، ایک نور کے 2 ٹکڑے. حضور معصوم کتنے؟ معصوم 14 ہیں. تو معصوم 14 ہیں حضور. اب عدالت خداوندی دیکھیں آپ کہ معصوم 14 ہیں، تو اللہ نے ناموں میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ معصوم 14 ہیں، تو 14 معصوم میں 4 ہیں محمد. 14 معصوم میں 4 محمد ہیں، تو 4 یہ علی بھی پیدا کیے. توجہ چاہتا ہوں، پہلے معصوم نبی پاک محمد حضور والا، دوسرے معصوم امام محمد باقر، تیسرے معصوم کون ہیں؟ امام محمد تقی، اور چوتھے معصوم کون ہیں؟ 12ویں امام علیہ السلام. تو
मासूम मोहम्मद। हुजूर 4 अली हैं, पहला इमाम अली, चौथा इमाम अली, 8वां इमाम अली, 10वां इमाम अली। हुजूर अल्लाह ने कहा अदालत मेरी है, हुजूर नूर भी बराबर करूंगा, नाम भी बराबर के दे दूंगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हुजूर एक बात और कह दूं यहाँ रोकने के बाद आपसे कि देखिए, अक्सर लोग कहते हैं जब कभी हम तस्करा करते हैं कि नमाज जरूरी है मोहब्बत के साथ साथ, तो लोग कहते हैं भाई ये क्या नमाज को अहले बैत के साथ ले। भाई अहले बैत की मार्फत का जरिया है नमाज, अहले बैत की शख्सियत को बताने वाली है नमाज। आप खुद आप अंदाजा लगाएं कि आप नमाज पढ़ते, आपने अभी नमाज पढ़ी, क्या रकत नमाज पढ़ी आपने? क्योंकि आप पे तो पूरी नमाज थी, तो आपने पढ़ी 7 रकत नमाज। सूरह हम क्या मरतबा पढ़ा? 4 मरतबा। यह अलग बात है कि जमात में सुना, आपने खुद नहीं पढ़ा, मगर 4 मरतबा पढ़ा नहीं पढ़ा। क्या नमाज है जी? 2 नमाजें हैं हुजूर, 2 नमाजें हैं। और नहीं सारे उसमें कितनी नमाजें हुजूर? 5 नमाजें हैं कि नहीं? 5 नमाजें हैं कि नहीं? 5 नमाजें हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जब सूरह हम की तिलावत करते हैं और सूरह हम की तिलावत करने के साथ साथ आप मुझे इतना बताएं कि तीसरी और चौथी रकत में हम का पढ़ना जरूरी है? नहीं है ना। आप चाहे तो पढ़ें, चाहे तो ना पढ़ें, आपको अख्तियार है। मगर पहले और दूसरी में हम का पढ़ना जरूरी है। तो कम से कम नमाज क्या रकत है? 2 रकत नमाज, कम से कम नमाज 2 रकत है। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाहूंगा। और सूरह हमद में कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हुजूर, और 2 रकत नमाज कम से कम है। और आपको 2 मरतबा तो हर नमाज में सूरह हम पढ़ना है हुजूर, यानी 7 दूनी कितने हुए? 14 हुजूर। तो 14 मरतबा आप अनमता अलैहिम का इकरार करते हैं कि नहीं करते हैं? अनमता अलैहिम से मुराद कौन है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तो ये नमाज नहीं है, बल्कि चहारदा मासूमीन की तरफ इशारा भी करती है और उनकी मदद का ऐलान भी करती है। नारे हैदरी। तो अज़ीज़ान बंदा परवार असल चीज क्या है? तो अली 4, मोहम्मद 4, 14 मासूमीन में। और आज चुके मुझसे कहा गया कि मैं 8वें इमाम और 4थे अली इनका तस्करा करूंगा। तो 8वें इमाम का नाम था अली और मशहूर हुए रजा के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, यूं तो हर इमाम में तमाम वो खूबियां थी जो एक इमाम में थी, कोई फर्क नहीं, मगर बाज पहलुओं से उन्होंने जिंदगी को ऐसा पेश किया कि जिसकी वजह से उस लक़ब से मशहूर हो गए। मतलब मौला का जब नाम आता है तो शुजाअत का तसव्वुर ज़हन में आता है। इमाम हसन का जब नाम आता है तो सुलह का तसव्वुर ज़हन में आता है। इमाम हुसैन का जब नाम आता है तो शहादत का तसव्वुर आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब नाम आता है तो इबादत का तसव्वुर आता है। इमाम पंजुम का यानी 5वें इमाम का नाम आता है तो इल्म का जिक्र आता है। 6ठे इमाम का तस्करा होता है तो फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के कारनामे जो इल्म के सिलसिले में, केमिस्ट्री के सिलसिले में बयान किए वो आता है। 7वें इमाम का नाम कज़्म गैस के लिए आता है। 8वें इमाम का नाम रज़ा खुदा के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, क्या और दूसरे इमाम के पास रज़ा खुदा नहीं थी? अरे भाई, हर इमाम को रज़ा खुदा मिली। मगर किसी ने पूछा 9वें इमाम से कि बताइए इन्हीं को रज़ा क्यों कहा जाता है, क्या और दूसरों को रज़ा नहीं थी? कहा नहीं, तुम नहीं समझे, रज़ा का माना यहाँ क्या? कहा रज़ा तो हम सबको मिली हुई थी, लेकिन इन्हें रज़ा इसलिए कहा जाता है कि इनसे खुदा तो राजी था ही था, दुश्मनाने खुदा भी अपनी गरज के लिए राजी थे, तभी तो इन्हें वली अहद बनाया था, इसलिए इन्हें रज़ा कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दिन को मामून रशीद ने आमादा किया था कि आप हमारी वली अहदी को कबूल करें। पहले तो कहा आप खिलाफत को तस्लीम करें। हुजूर
آج کے دور میں کسی کو آپ حکومت کی لالچ دے دیجئے، سب کچھ بیچ باچ کے آپ کے پاس آ جائے گا، دین، ایمان، نفس، سب کچھ بیچ دے گا، اور آپ کے لیے بس حکومت کی کرسی چمکتی ہوئی ہے اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن امام سے کہا خلافت قبول کر لو، امام نے کیا فرمایا؟ کہا خلافت، یہ بتا خلافت دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خلافت بنانا تیرے اختیار میں یا خدا کے اختیار میں۔ اگر تیرے اختیار میں تو تیری بنائی ہوئی خلافت مجھے نہیں چاہیے، اور اگر خدا کے اختیار میں تو مجھے پہلے سے ملی ہوئی ہے، تیرے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا پھر آپ ولی عہد قبول کر لیں۔ امام نے انکار کیا، لیکن جب دیکھا امام نے کہ اب نوبت قتل پہ ہوگی تو امام نے یہ طے کیا کہ قتل ہونے میں دین کا فائدہ ہے یا ولی عہدی کے قبول کرنے میں دین کا فائدہ ہے۔ تو چونکہ اس وقت میں ولی عہدی کے قبول کرنے میں دین کا فائدہ تھا، اس لیے امام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا، اور جب قبول کیا امام کو لے جایا گیا تو حضور جیسے ہی امام کی سواری چلی ہے، امام نے شرط لگا دی ہے کہ حکومت کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں گا، اور دین کے معاملے میں تجھے کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا۔ پہلے طے کر لیا گیا، لائن پہلے بالکل طے ہو چکی ہے۔ اب جب امام پہنچے نیشاپور تو ہزاروں کا مجمع تھا، راویوں نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع جو امام کا استقبال کر رہے ہیں۔ امام کی سواری اونٹ پر تھی، سبز محملیں پڑی ہوئی تھی، سامنے آگے پیچھے فوج تھی، امام تشریف لے جا رہے تھے مرو کی طرف، شہر مرو جو حکومت تھی اس زمانے میں۔ نیشاپور سے ہوتے ہوئے گزرے، لوگ استقبال کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کہا فرزند رسول جلوہ دکھا دیجئے، فرزند رسول جلوہ دکھا دیجئے۔ حضور والا، امام کا انتظار کرنا کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں چاہنے والوں نے اپنے امام کا انتظار کیا ہے۔ وہ 8ویں کا انتظار کر رہے تھے، ہم 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جلوہ دکھا دیجئے فرزند رسول، جلوہ دکھا دیجئے۔ امام نے محمل کو الٹا، یہ محمل نہیں الٹی، ایسا لگا کہ جیسے بادلوں سے آفتاب علمتاب چمک گیا۔ سورت دیکھ کے لوگ رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ جلوہ امامت کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا مولا کچھ کرم ہو جائے، حدیث رسول سنے وہ بہت دن ہو گئے۔ یعنی جانتی ہے پبلک کے اب تک جو لوگوں سے سنتے وہ کچھ اور ہے، اور ان سے جو سنے وہ حدیث رسول ہوگی۔ کہا کچھ کلام سنا دیجئے۔ تو امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ نے فرمایا ہے کیسی ترتیب سے۔ میں نے سنا اپنے والد سے، میرے والد سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، اور انہوں نے سنا علی مرسل سے، علی مرسل سنا نبی سے، نبی نے سنا جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح محفوظ پہ، لوح محفوظ پہ خدا نے لکھا۔ اور خدا یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پایا۔ محمل گر گئی، سواری چلنے لگی، لوگ رو رہے ہیں۔ 70,000 راوی تھے جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، 70,000 راوی تھے جنہوں نے حدیث لکھی ہے۔ اب کہا مولا اور ارشاد ہو۔ پھر محمل اٹھی، کہا بشرطہا و شروطہا، یہ لا الہ الا اللہ امن و امان کا قلعہ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اور کچھ شروط ہے، اور ان شروط میں سے وہ انا من شروطہا، ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، محفوظ ہے، جو اس میں آ گیا اس نے امن پائی۔ اس کے لیے شرط ہے، پہلے کہا شرط، بے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے محفوظ ہونے کے لیے۔ وہ شرط کیا ہے؟ نبی کی نبوت، نبی کی نبوت بے شروط ہے، اور وہ شروط کیا ہیں؟ 12 اماموں کی امامت۔ وہ انا من شروط ہے، ان 12 میں سے ایک میں ہوں۔ حضور والا دیکھا آپ نے، ایک ہی جملے میں پیغمبر اسلام کے جانشین نے وحدانیت کو بھی بیان کر دیا، نبوت کو بھی بیان کر دیا، امامت کو بھی بیان کر دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اور جب میرا مولا آیا ہے، مرو کے اندر کیا شان تھی، کیا شوکت تھی۔ امام نے کہا دیکھو تمہارے شاہی ٹھاٹ باٹ یہ ہیں کہ پہلے سے نام لکھا جاتا ہے، لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے یہاں یہ نہیں چلے گا۔ میرے ہاں کوئی بھی لکھنے والا نہیں ہوگا، جو مجھ سے ملنا چاہے گا ڈائریکٹ ملے گا،
ऐसी हुकूमत कहा कि हुकूमत, हम अहले बैत हैं, हम इल्म नबी को आम करने के लिए आए, लिहाजा कोई भी बीच में नहीं आएगा। अब जो भी आता इमाम से मिलने के लिए आता, अब इमाम की मकबूलियत बढ़ गई, इतनी बढ़ी कि एक दिन मामून रशीद अपने खास आदमी से कह रहा था कि मैंने बुलाया था अपनी हुकूमत में मदद देने के लिए, ये तो भैया दीन खुदा की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो दीन खुदा को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है, ये तो अपनी बात बनवा रहे हैं। इमाम ने आवाज दी, जो हुकूमत के हाथों बिक जाते हैं वो दुनिया वाले होते हैं, जो हुकूमत में रहकर पैगाम खुदा देते हैं वो वली खुदा हुआ करता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मामून रशीद परेशान था, चूँकि वाकई ईद भी हो चुका था, ईद की नमाज में देख भी चुका था, चूँकि नमाज तक पहुँचे नहीं थे इमाम, लेकिन जैसे चले थे तो मजमे का इश्क, मजमे की मोहब्बत देखी थी, क्योंकि इमाम ने कह दिया था, फरमाया था कि देखो दो चीजें मुझसे ना कहना, ना नमाज जुमा पढ़ूंगा, नमाज जुमा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, और ना नमाज ईदैन पढ़ूंगा, क्योंकि इमाम जानते थे सब सियासी चीजें होती हैं, क्योंकि ये वो चाहेगा जो वो चाहता है वो मैं कहूंगा नहीं, लिहाजा इमाम ने इनकार कर दिया था। उसने इसरार किया कि आप नमाज ईद पढ़ा दें। इमाम ने कहा कि वादा याद है तुझे, तूने कहा था कि मुझसे नमाज ईद के लिए नहीं कहेगा। कहा कि लोगों का इसरार है, कहा ऐसा ना हो कि तुझे अपने कौल से फिरना पड़ जाए। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं आप पढ़ाइए। कहा एक शर्त है, वैसे ही जाऊंगा जैसे रसूल खुदा नमाज को जाया करते, अगर मंजूर है तो ठीक है, और अगर मंजूर नहीं तो मैं शाही अंदाज से नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ाने। कहा मंजूर है। इमाम निकले, नबी का मामा सर पे लिया, नबी की आबादोश पे डाली, नबी का आसा लिया, नंगे पैर निकले घर से अल्लाह अकबर कहते हुए, आंखों से आंसू, रिक्कत तारी, खौफ खुदा में रोते हुए। अब जो घर से निकले अल्लाह अकबर, तो पूरा मजमा अल्लाह अकबर कह रहा है। फौज ने देखा इमाम प्यादा पा चल रहे हैं, फौज ने अपने अपने जूते उतार दिए, वो भी नंगे पैर चलने लगी। लोगों ने देखा कि इमाम की आवाज पे, अल्लाह अकबर पे, दीवारों से अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, हैवान अल्लाह अकबर कह रहे हैं, परिंदे अल्लाह अकबर कह रहे हैं, एक गूंज रही है अल्लाह अकबर की सदा। तो औरतें कोठों पे आ गई देखने के लिए, इमाम की ज़ियारत करने के लिए। मजमा भर गया। अभी ये समझ लें कि 2-3 घंटे लग गए, इमाम बहुत से बहुत 100 कदम चले होंगे, इतना मजमा था। उसके वजीर ने कहा कि इनकलाब आ रहा है, अगर ये ईदगाह तक पहुंच गए तो समझ लेना तेरी हुकूमत तो गई। मजमा इनके इश्क में रो रहा है, अगर ये एक जुमला कह दे तो ये क्या है, पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा। उसने अपना नुमाइंदा भेजा, कहा कि मौला आपको बड़ी जहमत हो रही है चलने में, आप वापस हो जाइए, जो हमारा पेश नमाज है वही ईद की नमाज पढ़ा देगा। इमाम ज़ेर मुस्कुराए, कहा मुझे मालूम था कि ये काम होने वाला नहीं है। इमाम वापस हो गए। सईदानी गिरामी, अभी इमाम ईदगाह तक पहुंचे नहीं थे, सिर्फ नबी के अंदाज पे चलना शुरू किया था। अभी खुतबा इरशाद नहीं फरमाया था कि इतना इनकलाब पैदा हो गया। इमाम ने आवाज दी कि नबी का जानशीन अगर मनसूस मिनल्लाह होता है तो उसका सिर्फ चलना इतना इनकलाबी होता है कि पत्थर दिलों को मोड़ के मोम बना दिया करता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम की मकबूलियत बढ़ रही थी। मामून रशीद ने तय किया कि किसी तरीके से इमाम को रास्ते से हटाया जाए, इसलिए अब इनका वजूद जो है मेरे लिए खतरा पैदा हो। एक दिन इमाम को बुलाया सुबह के वक्त। इमाम उठे। जब इमाम उठे तो अबा सल्त, जो कि इमाम का बहुत चाहने वाला, इमाम का गुलाम, इमाम का वफादार था। आप अगर मस्जिद मुक़द्दस तशरीफ ले गए तो आपने यकीनन ज़ियारत की होगी अबा सल्त के मज़ार की, जो मस्जिद के बाहर है। आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर से कहेगा हमें अबा सल्त जाना है तो लेके चला जाएगा। खुदा की कसम है सादा मज़ार, मगर क्या कशिश है। ऐसा लगता है कि अबा सल्त अभी कब्र से बोलने वाला। देखिए गुलाम है, मगर क्या कशिश है उस मज़ार के अंदर। क्या आप कब्र पर जाएं तो ऐसा लगता है कि अभी अबा सल्त कहेंगे, ऐ इमाम के चाहने वाले तुझ पर हमारा सलाम। ये है अबा सल्त। तो अबा सल्त, जब अबा सल्त से कहा, इमाम ने कहा अबा सल्त अब हम जा रहे हैं, मामून ने बुलाया है। देखो वो जहर देने के लिए उसने बुलाया है।
اگر میں واپس آؤں اور میرے سر پہ ردا ہو تو پھر مجھ سے گفتگو نہیں کرنا، میں حجرے میں چلا جاؤں گا، سمجھنا مجھے زہر دے دیا گیا۔ اور اگر ردا میرے سر کے اوپر نہ ہو تو پھر مجھ سے گفتگو کر سکتے ہو۔ امام پہنچے مامون رشید کے دربار میں، مامون رشید نے انگور پیش کیے، امام نے انکار کیا۔ اس نے خوشہ اٹھایا اور کہا کہ آپ سمجھتے ہیں اس میں زہر ہے؟ تو جو انگور دوسری سائڈ کے تو اس میں سے ایک دو لیے اور جو زہریلے تھے امام کی طرف کیے۔ امام نے اس میں سے 2 انگور اٹھائے، نوش کیے، اٹھ کے چلنے لگے امام۔ تو پوچھا اس نے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے امام نے بتا دیا اس کو، کہ ملعون جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہاں جا رہا ہوں۔ امام اٹھے، زہر بہت تیز تھا، قدم میں لرزش تھی، قدم ڈگمگا رہے تھے، کمزوری طاری ہو رہی تھی، ردا سر پہ تھی۔ ابا سلط نے منظر دیکھا، سر پیٹ لیا، لیکن امام سے کچھ نہ کہا۔ امام حجرے میں گئے، حجرہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے بعد ابا سلط نے غور کیا کہ پانی گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے، کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ عزادار و روایات بتاتی ہیں کہ جیسے امام اندر پہنچے اور کمرہ بند ہوا، امام محمد تقی اعجاز امامت سے مدینے سے مرو پہنچے اور دیکھا کہ بابا کروٹیں بدل رہے ہیں، زہر کا اثر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے، میرا 8واں امام کروٹیں بدل رہا ہے۔ 9ویں امام پہنچے، سرحانے پہنچے، امامہ اتار دیا، بابا سے لپٹ گئے، میرے بابا آپ کو شہید کر دیا گیا، میرے بابا آپ کو زہر دے دیا گیا۔ امام کروٹیں بدل رہے ہیں، 9ویں امام سرحانے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ ہائے ہائے، میں کہوں گا میرے 8ویں امام، یقیناً آپ کی شہادت عظیم عالمیہ ہے، لیکن آخر وقت میں آپ کا بیٹا مدینے سے سو آ گیا۔ آپ کا سر 9ویں امام کے زانوں پر تو تھا، لیکن ہائے ہائے میرا غریب مولا حسین کہ جب روز عاشورہ گھوڑے سے زمین پہ آیا تو کون تھا؟ ارے بیمار بیٹا کربلا میں تھا عزیزو، لیکن بخار کا عالم ہے، بیمار امام غش کے عالم میں پڑے ہیں، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو روئیے اور دل کھول کے روئیے۔ ہائے ہائے، جب امام کا آخری لمحہ آیا، 9ویں امام کو سینے سے لگایا، راز امامت تعلیم فرمائے، آخری ہچکی لی، ارے میرے بیٹا محمد تقی جنت سے علی مرسہ آئے ہیں، پیغمبر خدا آئے ہیں، دادی فاطمہ آئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ اجرکم اللہ، امام نے آخری ہچکی لی، دنیا کو ترک کر دیا، 9ویں امام نے سر پیٹ لیا۔ ارے میرے بابا، آپ داغ یتیمی دے کر جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا میرے 9ویں امام، آپ یتیم ہوئے تو کسی نے تماچے نہیں لگائے، کسی نے گھر میں آگ نہیں لگائی۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ارے جناب سکینہ، ادھر حسین شہید ہوئے، خیمے جلنے لگے، رخساروں پر تماچے لگنے لگے، چادریں چھننے لگی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے دوست و بیوی یقیناً مجلس میں آئی ہیں، ہمارے آنسوں کو لینے کے لیے آئی ہیں۔ جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے فاطمہ وہاں موجود ہوتی ہے، پرسہ لینے کے لیے۔ آئیے پرسہ دے ان کو کہ آپ کو 8ویں بیٹے کا پرسہ، آپ کو حسین کا پرسہ، آپ کو سکینہ کا پرسہ، آپ کو علی اکبر کے سینے کا پرسہ۔ اجرکم اللہ، امام تقی نے غسل دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چھت شگافتہ ہوئی، آسمان سے پانی آیا، آب کوثر لایا گیا، جنت سے کفن لایا گیا۔ امام تقی نے غسل دیا، ساتھ میں فرشتے تھے جو غسل دے رہے تھے، انبیاء سے جو غسل میں مدد دے رہے تھے۔ امام تقی نے سب کچھ کیا، کفن پہنایا، بابا کی نماز جنازہ پڑھی، ساتھ میں انبیاء نے بھی نماز پڑھی، ملائکہ نے بھی نماز پڑھی۔ ہائے ہائے، میں کہوں گا میرے 8ویں امام، آپ کے بیٹے نے غسل و کفن دیا، آپ کے بیٹے نے نماز پڑھی، آپ کے لیے جنت سے کوثر کا پانی آیا غسل کے لیے، لیکن ہائے میرا غریب مولا حسین کہ آپ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ ارے فوجوں کے گھوڑے حسین کی لاش کو پامال کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام تقی نے
میں یہ تیار کی نماز پڑھی اور پھر امام اعجاز امامت سے مدینے واپس چلے گئے. کنڈی خود بخود کھل گئی. ابا سلط اندر آئے تو کیا دیکھا میت تیار ہے, عزادارو نہ سنا جائے گا. ابا سلط نے اطلاع دی. مامون رشید نے مکر کیا اور رونے لگا. پوری حکومت نے اعلان کر دیا کہ پرچم سیاہ رہیں گے, 3 روز تک سوگ منایا جائے گا. عزادارو 40 روز تک پرچم سیاہ. ادھر جناب معصومہ قم میں داخل ہوئی. کیا دیکھا آپ نے کہ سیاہ پرچم ہیں, گھروں پہ کالے پردے لٹکے ہوئے ہیں, سوگ کا ماحول ہے. جیسی قم میں آئی ساربان سے کہا پوچھو ان پردوں کو دیکھ کر, ان سیاہ پرچموں کو دیکھ کر میرا دل دھڑک رہا ہے, میرا دل دھڑک رہا ہے, میرا دل رو رہا ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بی بی نے کہا پوچھو پوچھو کیا اس شہر کا والی مر گیا ہے؟ آئے بڑھ کے پوچھا. انہوں نے کان میں کہا کہ معصومہ کو نہ بتانا, معصومہ کو نہ بتانا, امام رضا شہید ہو گئے. اللہ اللہ. اس کے بعد وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئے. ساری عورتیں سیاہ لباس پہن کے آئیں, معصومہ کو اتارا. بی بی نے کہا معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا بی بی آپ ہماری مہمان ہیں, گھر کے اندر چلیں. اللہ اللہ. سیاہ فرش بچھایا گیا, سیاہ فرش بچھایا گیا. عورتوں نے سیاہ لباس پہنا. ایک بزرگ عورت آگے بڑھی. ارے بی بی, ہمارے 8ویں امام اور اپنے بھائی امام رضا کا پرسہ قبول کیجئے. ہمارا مولا شہید کر دیا گیا. یہ کالے پرچم انہی کی وجہ سے لگائے گئے ہیں. اللہ اللہ. معصومہ قم نے دیوار میں سر مارا, زخمی ہوا, 3 دن بخار رہا اور معصومہ قم دنیا سے سدھار گئی. عزادارو میں کہوں گا بی بی معصومہ, امام کا غم ہے, قیامت کا غم ہے, لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے امام کی میت نہیں دیکھی, زہر دیتے ہوئے نہیں دیکھا, صرف خبر شہادت سنی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا. ذرا کربلا میں زینب کو دیکھیے کہ اپنے آنکھوں سے شمر کا خنجر ہے, گردن پر چل رہا ہے, حسین تڑپ رہے ہیں, زمین کربلا کانپ رہی ہے. الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون, انا للہ وانا الیہ راجعون. ماتم حسین. اے سکینہ رک جاؤ, اے سکینہ رک جاؤ, اے سکینہ. کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید, کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید, گھبرا گئی ہو شاید. کھا کھا کے تم تماچے تاشام سیکھ جاؤ گی, تم آنسوؤں کو پینا. رک جاؤ اے سکینہ, رک جاؤ اے سکینہ, رک جاؤ اے سکینہ. امو کو جان مادر اس طرح مت صدا دو, امو کو جان مادر اس طرح مت صدا دو, اس طرح مت صدا دو. امو کو جان مادر ڈر کے آنا جائے, عباس کو پسینہ. رک جاؤ اے سکینہ, رک جاؤ اے سکینہ, رک جاؤ اے سکینہ. مخ پر لہو جمع ہے, کانوں سے خون ہے جاری, رخ پر لہو جمع ہے,
جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ اے قید شام کیا تنہائیاں مقدر اے قید شام کیا تنہائیاں مقدر تنہائیاں مقدر اے قید شام کیا بیڑا نصیب میرا تیری نہیں مدینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ یہ بے کسی غربت یہ درد نینوا کا بے کسی غربت یہ درد نینوا کا یہ دشت نینوا کا یہ بے بسی غربت ڈوبا کہاں پہ آ کے تقدیر کا سفینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ منہ سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا ماں کو بھی ساتھ دے لو رک جاؤ اے سکینہ